چیزیں زندگی میں ہوتی ہیں ہر ایک کے ساتھ، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے کچھ نہیں کیا۔ کوئی ہمیں تکلیف نہیں پہنچا سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں، اور کوئی ہمیں نفع نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہ چاہیں۔ نفع اور نقصان اللہ کے اختیار میں ہے، اب وہ ہمارا پروردگار ہے، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہونی چاہیے۔ حضرت علی عنہ فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے، اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اس بات پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہمارا مالک کتنا عظیم ہے، کتنا بڑا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں ایک دعا آتی ہے کہ نبی علیہ السلام پر جب کوئی پریشانی مصیبت آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یا حی یا قیوم یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی، تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ میری مدد فرما۔ جب بندہ اللہ کو مدد کے لیے پکارے گا تو اللہ ضرور مدد فرمائیں گے۔ اب آپ بتائیں، قیامت کے دن ایسا ممکن ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے، یا اللہ میں تو آپ کو مدد کے لیے پکارتا رہا، آپ نے تو مجھے کوئی رسپونڈ ہی نہیں کیا؟ اللہ کسی بندے سے یہ نہیں سنیں گے کہ جی میں نے پکارا تھا اور مجھے تو جواب نہ ملا۔ اللہ تعالیٰ ہے، وہ ضرور رسپونڈ کرتا ہے، ضرور جواب دیتا ہے، ضرور بندے کی یہ مدد فرماتا ہے۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہم الزام ان کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ لو لگائے، اللہ بس باقی ہوس، اور اللہ کو منائے، اور پھر دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کیسے کرتے ہیں، اس کو کیسے عزتوں سے نوازتے ہیں، اس کو کیسے نیک نیک اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ آیت الکرسی رات کو سوتے ہوئے پڑھ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، اس کے گھر والوں کو بھی حفاظت فرماتے ہیں، اور اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت عمل ہے کہ بندے کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اہل و عیال کی بھی، اور قریب کے گھر والوں کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے اس کے بعد۔ اس لیے اس عمل کو بہت اہتمام سے کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی اسلام نے ایک عمل بتایا کہ جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ بسم اللہ پڑھ لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب یہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے شام تک کوئی حادثہ یا کوئی اس کو مصیبت نہیں پہنچ سکتی، اور اگر شام کے وقت پڑھ لے گا تو صبح تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچے گی۔ یہ کتنا چھوٹا عمل ہے، اپنے گھر میں اپنی بیویوں کو بھی بتائیں، اپنے بچوں کو بھی، اور ان کی عادت بنائیں کہ وہ ہر وقت یہ بسم اللہ کا عمل کرنا شروع کر دیں۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جب رات کو سوتے وقت بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرو، یعنی اپنے دروازے جو گھر کے بند کرنے ہیں نا، عورتیں عام طور پہ بند کرتی ہیں گھر کے دروازے، تو عورتوں کو یہ عمل سکھانا چاہیے کہ وہ گھر کے دروازے بند کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیا کریں، چونکہ جو دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کیا جاتا ہے شیطان وہ دروازہ نہیں کھول سکتا، شیطان گھر میں داخل نہیں ہو سکتا پھر۔ اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے پانی کے مشکیزے کا منہ باندھ لیا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے برتن ڈھانپ لیا کرو، اور اگر ڈھانپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو برتن کے اوپر لکڑی رکھ دیا کرو اور بسم اللہ پڑھ لیا کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنی لائٹوں کو چراغوں کو بند کر دیا کرو۔ اگر تم بسم اللہ پڑھ کے یہ سارے کام کرو گے تو رات کو کوئی شیطان گھر میں داخل نہیں ہوگا، اس گھر میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اس گھر میں کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ آج دیکھیے بسم اللہ نہیں پڑھتے تو ہمارے گھروں میں دن رات گناہ ہو رہے ہوتے ہیں۔ کہ کتابوں میں نے پڑھا ہے یہودیوں کے اندر جادو بہت زیادہ ہے، یعنی وہ جو فرعون کے دربار میں جادوگر اسلام لے آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگر قوم میں شامل ہو گئے تھے۔ ویسے بھی سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنوں سے لوگ جو ہے وہ جادو سیکھتے تھے، تو یہودیوں میں جادو بہت رہا ہے، اور یہ جادو آج تک ہے۔ یہودیوں میں کچھ لوگ ہیں
جو اسی پہ زندگی گزارتے ہیں، اور اس کا نام ہے قبالہ۔ جیسے ہمارے دین اسلام میں نا تصوف، کہ کچھ لوگ روحانیت کو بنانے کے لیے پوری زندگی خانقاہوں میں رہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، بیعت ہوتے ہیں، تو دین اسلام میں جس طرح تصوف ہے، یہودیوں میں اس کے مقابلے میں قبالہ ہے، اور قبالہ جادو کو کہتے ہیں، اور یہ جادو مستقل کرتے رہتے ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ نبی اسلام کے زمانے میں ایک آدمی تھا جو منافق تھا، اس نے نبی اسلام پر بھی جادو کیا تھا، اس نے اور اس کی 2 بہنوں نے، اور نبی اسلام پر 6 مہینے اس کا اثر رہا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تو نبی اسلام نے پھر ایک چٹان کے نیچے ان کے بالوں کو دبایا گیا تھا، وہ نکلوائے اور جادو کا اثر ختم ہوا۔ پھر اس کے بعد معوذتین نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے جادو کا توڑ عطا فرما دیا۔ اب سوچئے کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو بھئی ہم کس کھیت کی گاجر مولی ہیں؟ تو یہ یہودی مستقل جادو کرتے رہتے ہیں۔ کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ ان کے جادو کرنے والوں نے بتایا کہ جب خلافت عثمانیہ کو توڑنا تھا تو ایک ایسا یہودی تھا کہ جس کو مستقل انہوں نے جادو کے لیے بٹھا دیا تھا، جب تک خلافت عثمانیہ ٹوٹ نہیں گئی وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں تھا۔ یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے جماعت والے گشت کے لیے نکلتے ہیں نا، تو ایک جماعت کو ذکر کے لیے بٹھا جاتے ہیں، تو جتنی دیر ہم گشت کرتے رہیں گے آپ اللہ اللہ کرتے رہنا، برکت رہے گی۔ یہودیوں کا یہی حال ہے کہ وہ جب کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو کسی کو جادو کے لیے بٹھا دیتے ہیں۔ تو اگر وہ جادو کے لیے اس طرح بٹھا دیتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں تو اس وقت جو روحانیت کے میدان میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں ان کے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان کے جادو کا توڑ کریں، اور ان کے جادو کا توڑ 2 ہی طریقوں سے ممکن ہے۔ ایک تو جو حفاظت کا احتیاط بتایا گیا ہے، اپنے اوپر بھی کریں، پوری امت مسلمہ کے مسلمانوں پر کریں، اور دوسرا یہ کہ اپنے معاملات میں یہ چیز شامل کریں کہ معاملات بھی کریں اور 15 منٹ آدھا گھنٹہ ان جادوگروں کے اوپر غائبانہ توجہ بھی ڈالے کہ اللہ ان کے دل میں مسلمانوں کا رعب ڈالے اور ان کے شر سے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ تو اس میں ایک تو امریکہ کا جو صدر ہے اس کو بھی شامل کرے، اسرائیل کا صدر ہے اس کو شامل کرے، انڈیا کا صدر ہے مودی اس کو بھی شامل کریں، اور اس میں سارے اسرائیل کے یہودیوں کو اور ان کے خاص طور پہ جو قبالہ کے جو لوگ ہیں ان کو شامل کریں، تاکہ ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا رعب بٹھائے اور ان کے شر سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک عمل ایسا تھا جو ابھی میرے علم میں آیا کہ اس کو کرنا ضروری ہے، اس لیے میں نے بتا دیا کہ خلفاء حضرات خاص طور پر اس بات کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کو پورا کریں۔ یہ امت لاوارث نہیں ہے، اس کی ذمہ داری روحانیت کے مشائخ کے اوپر ہے، ہر سلسلے کے مشائخ کے اوپر ہے، مگر کم از کم ہم تو پورا کریں نا۔ امید ہے باقی اولیاء کرام اپنی جگہ پہ دعائیں کر رہے ہوں گے، توجہ کر رہے ہوں گے، ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ فرمائے اور اسلام کو اللہ تعالیٰ پھر عظمت کے دن عطا فرمائے۔ ابو ایوب انصاری اللہ نے اپنے گھر میں ایک طاق میں کھجوریں رکھی ہوئی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں محسوس کرنے لگا کہ کھجوریں کم ہو جاتی ہیں، تو میں نے ذرا نگرانی کی تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے رات کو جو میری کھجوریں چرا رہی ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ تم کون ہو؟ کہنے لگی میں جن عورت ہوں۔ میں نے کہا کہ میں تو تمہیں نبی الاسلام کے سامنے پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں نہیں آؤں گی۔ تو ابو الدرداء لانو نے اس کو چھوڑ دیا، نہ ابو ایوب انصاری لانو نے اس کو چھوڑ دیا۔ وہ دوسری رات پھر آئی، پھر یہی واقعہ پیش آیا۔ نبی الاسلام نے فرمایا کہ وہ جھوٹی ہے، وہ پھر آئے گی، اور وہی ہوا کہ تیسری رات ابو جانا نے پھر اس کو چوری کرتے دیکھ لیا۔ اب تو ان کو بڑا غصہ، انہوں نے کہا کہ اب تو ہو ہی نہیں سکتا، میں تمہیں نبی علیہ السلام کے سامنے ضرور پیش کروں گا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں ایک عمل بتاتی ہوں، تمہیں فائدہ ہوگا۔ کون سا عمل؟ کہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، شیطان تمہارے نزدیک نہیں آئے گا۔ صبح نبی علیہ السلام نے جب پوچھا بتاؤ بھائی کیا بنا، جی اس نے مجھے ایک عمل بتایا تھا۔ کون سا؟ کہ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ نبی السلام نے فرمایا صدقت وہو کذوب، بات سچی کر گئی مگر وہ جھوٹی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ شیطان بھی بھاگ جاتا ہے اور آیت الکرسی پڑھنے سے جن بھی دفعہ دور ہو جاتے ہیں۔ تیسرا واقعہ ابی ابن کعب لانا کو پیش آیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میری کھجوریں کم ہو رہی ہیں، خشک کرنے کے لیے کھجوریں رکھی ہوئی تھیں تو کم ہو جاتی تھیں۔ میں نے ایک رات نگرانی کی تو میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ اس میں سے لپیں بھر رہا ہے۔ میں نے اسے پکڑ لیا
پھر میں نے اس سے پوچھا اجنیٌ ام انسیٌ، تو انسان ہے یا جن ہے؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ انہوں نے فرمایا اچھا اپنے ہاتھ دکھاؤ، تو جیسے کتے کے ہاتھ ہوتے ہیں اس کے ہاتھ اس طرح تھے اور اس پر بال بھی تھے، یعنی انسانوں کے تو بال اتنے نہیں ہوتے، اس کے ہاتھوں پہ بال زیادہ تھے۔ یہ واقعہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا 3 مرتبہ، اور تینوں مرتبہ نبی صاحب پوچھتے رہے کہ بتاؤ بھائی تمہارے قیدی کا کیا حال ہے؟ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے ایک عمل بتایا کہ تم کر لیا کرو تو محفوظ ہو جاؤ گے۔ نبی صاحب نے فرمایا صدق الخبیث، اس خبیث نے سچ بولا۔ اس کا مطلب یہ کہ شیطان یا جن آیت الکرسی کے پڑھنے سے دفع ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ آپ کی اپنی ذات کے نور کا کیا عالم ہوگا؟ پھول کو دیکھو تو اللہ رب العزت کا جمال نظر آتا ہے، شیر کو دیکھو اللہ رب العزت کا جلال نظر آتا ہے۔ حالانکہ ایک جانور ہے شیر، مگر اتنی اس میں ہیبت ہے، اتنا خوف ہے کہ بندہ قریب سے جاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ جس مخلوق کو آپ نے پیدا کیا اس کا جلال اتنا ہے، تو اگر آپ کسی بات پر خفا ہوتے ہوں گے آپ کے جلال کا کیا عالم ہوگا۔ جانوروں کو دیکھیں تو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنے کی سمجھ آ جاتی ہے کہ جس جانور کو اللہ نے جس حیات پر پیدا کیا پوری زندگی اسی پر گزار دیتا ہے۔ تو ارد گرد دیکھیں تو اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانیاں نظر آتی ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت بہت بڑے ہیں، جتنا ہم سوچتے ہیں اس سے بھی بڑے، اور سوچیں اس سے بھی بڑے، اس سے بھی زیادہ سوچیں اس سے بھی زیادہ بڑے۔ اس کو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے۔ آپ سوچیں کہ اذان میں 4 مرتبہ شروع میں کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 4 مرتبہ کہنے کی حکمت کیا ہے کہ مخلوق 4 طرح سے عناصر آگ، پانی، ہوا اور مٹی، اسی سے مخلوق بنی۔ تو کچھ مخلوق آگ سے بنی جیسے جن، کچھ ہوا کی مخلوق، کچھ مٹی سے مخلوق، کچھ پانی کی مخلوق۔ تو جب مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا ہوتا ہے تو وہ پیغام دیتا ہے کہ آؤ اس پروردگار کی طرف جو آگ اور اس کی مخلوق کی طاقت سے بھی زیادہ طاقت والا ہے، جو مٹی اور اس سے پیدا ہونے والی مخلوق کی طاقتوں سے بھی بڑا طاقت والا ہے، جو پانی اور اس کی مخلوق کی طاقت سے زیادہ بڑی طاقت والا ہے، جو ہوا اور اس کی مخلوق کی طاقتوں سے بھی زیادہ بڑی طاقت۔ کبھی آپ نے پانی کی طاقت دیکھی؟ اللہ اکبر۔ سمندر میں اگر کبھی طوفان آ جائے بڑے بڑے جہاز الٹے ہو جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا طوفان آیا تھا، ہماری زبان میں اس کو سونامی کہا گیا، لیکن شہروں کے شہر ختم، بلڈنگز ختم، انسانوں کا نام و نشان مٹ گیا۔ یہ چھوٹا سا طوفان تھا۔ پانی کی اتنی طاقت ہے، آگ اتنی طاقت والی ہوتی ہے کہ جب یہ بڑھتی ہے تو بجھائی نہیں جا سکتی۔ چنانچہ رشیا میں ایک جگہ سفر کرتے ہوئے ہم نے آگ کا ایک شعلہ دیکھا جو پتہ نہیں کتنے فرلاں اونچا تھا۔ تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا جی کہ تیل کا کنواں کھود رہے تھے، ڈگنگ کر رہے تھے، فنی خرابی کی وجہ سے اس میں سے جب تیل نکلنے کا وقت آیا تو آگ لگ گئی۔ اب وہ تیل اتنے پریشر سے نکل رہا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے۔ پوری دنیا کی کمپنیوں نے کوشش کر لی آگ کو بجھانے کی، سالوں گزر گئے آج تک آگ نہیں بجھا سکی۔ مٹی کی ایک طاقت ہے۔ کیا ہوا؟ رمضان مبارک کا مہینہ، لوگ فجر کے وقت سوئے ہوئے ہیں، ایک جھٹکا سا آیا مٹی میں، زمین میں۔ کشمیر میں کیا ہوا؟ پورے کے پورے مکان زمین کے اندر دھنس گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہوا کی طاقت کتنی ہے؟ قوم عاد، ان کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، قد بڑے اونچے لمبے تھے، کہتے تھے من اشد منا قوہ، ہم سے کون ہے زیادہ طاقت والا۔ اللہ نے ہوا کا عذاب بھیجا، فارسلنا علیہم ریحا صرصرا، وہ ہوا مومن کے لیے اتنی مزے کی کہ کہتے تھے کہ بڑی مزے کی ہوا چل رہی ہے، کافر کے لیے اتنی زیادہ سخت تھی کہ ان کو پٹک پٹک کر اس نے زمین پر مارا
اگلے دن ان کفار کی لاشیں زمین پر اس طرح بکھری ہوئی تھیں کأنہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھجور کے تنے زمین کے اوپر لیٹے ہوئے تھے۔ تو ان مخلوق کی اتنی طاقت ہے، لیکن 4 مرتبہ مؤذن کہہ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں تمہیں اس پروردگار کی طرف بلایا جا رہا ہے جس کی طاقت اور قوت آگ کی طاقت سے بھی زیادہ، پانی کی طاقت سے بھی زیادہ، مٹی کی طاقت سے بھی زیادہ، ہوا کی طاقت سے بھی زیادہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے، مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے۔ آپ سوچئے حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں اور دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ جنت میں رہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھیجیں۔ شیطان نے آ کر مشورہ دیا کہ یہ دانا کھا لیں تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کھا لیا اور نتیجہ کیا نکلا؟ زمین پر اترنا پڑا۔ تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہیں، طوفان آ چکا، کشتی میں سوار ہیں، سگا بیٹا سامنے کھڑا ہے، فرماتے ہیں یا بنی یرکم معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹا نہیں سنتا، نہیں بات مانتا۔ آج کل بھی تو ایسا ہوتا ہے، باپ دین کی کشتی میں سوار ہے اور بیٹا فسق و فجور کے طوفان میں ہے تو باپ کہتا ہے یا بنی یرکم معنا، بیٹے نیک بن جاؤ، اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار، نہیں سنتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی چاہت ہے لیکن بیٹا بالآخر فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، والد کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے دل میں ارادہ فرما لیا کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا کہ اس میں ایک خاص قسم کی مہک آتی ہے۔ جب ارادہ فرما لیا تو رب کریم کی طرف سے محبوبانہ خطاب آ گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دوبارہ شہد کا استعمال شروع فرما دیا تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ تو یہ بات دل میں بٹھا لیجئے کہ اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں اور مرضی ہر حال میں اسی اللہ کی پوری ہوئی۔ اس لیے اللہ کے سامنے کسی کی بڑائی نہیں چل سکتی۔ آپ غور کریں کہ 2 بندے ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو نہیں مل سکتی، جو جنت میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ کون؟ ایک مشرک۔ فیصلہ کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے سوا کوئی گناہ لے کر آئے گا چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے۔ اور ایک فرمایا حدیث پاک میں کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ نہ متکبر اور نہ متکبر کہتے ہیں جو اپنے کو بڑا سمجھے، اور مشرک کہتے ہیں جو مخلوق میں سے کسی کو بڑا سمجھے۔ بڑا سمجھتا ہے تو سجدے کرتا ہے نا، تو جس نے اپنے کو بڑا سمجھا اس پر بھی جہنم جنت حرام، اور جس نے مخلوق میں سے کسی کو بڑا سمجھا تو بڑا کون ہے؟ اس لیے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو مانا ہوتا ہے کہ نہ میں بڑا نہ کوئی اور بڑا، بڑا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہی بڑے ہیں۔ دن میں 5 مرتبہ مسجد بلایا تاکہ تم دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہو، شاید سبق تم بھول جاؤ، تمہیں یاد دہانی رہنی چاہیے اللہ اکبر کے الفاظ سے، آؤ اس ذات کی طرف جو سب سے بڑی ذات ہے، تاکہ تمہیں تمہارا مقصد یاد رہے۔ اسی لیے اس اللہ اکبر کے الفاظ کو سن کر شیطان بھاگتا ہے۔ مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اس کو سنتے ہی شیطان دور بھاگتا ہے۔ 2 کلام ہیں جن سے بھاگتا ہے، ایک اللہ اکبر اور ایک جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے پھر بھی شیطان بھاگتا ہے، ری خارج ہوتی ہے۔ اللہ کی عظمتیں اس کے سامنے۔ جبریل علیہ السلام اتنے بڑے ہیں، پر پھیلائیں تو ایک پر سے مشرق کو ڈھانپ دیں اور دوسرے پر سے مغرب کو ڈھانپ دیں۔
زمین پر کھڑے ہوں تو ان کا سر آسمان کی بلندیوں کو چھوئے. طاقت اتنی ہے، زمین کے ٹکڑے کو پر سے اکھاڑا اور آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر نیچے دے مارا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم. تیزی اتنی ہے کہ بارش کا ایک قطرہ زمین سے ایک بالشت کے فاصلے پر ہو تو اس سے پہلے کہ وہ قطرہ زمین پر پہنچے وہ آسمان سے زمین پر آ کر پھر واپس جا سکتے ہیں. اور ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسا اوقات اس پر اللہ کے جلال کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ جبرائیل کا قد ایک چڑیا کے برابر بن جاتا ہے. اللہ کی عظمت ایسی ہوتی ہے، کانپتے ہیں اللہ کی عظمت سے. ہمیں اپنے دلوں میں اس اللہ کی عظمت کو بٹھانا چاہیے تاکہ گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو جائے. سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تو ایک نوجوان آیا، کہنے لگا آپ نے ایک فکرہ بولا ہے. میں نے کہا فکرہ کیا بولا تھا؟ عجبا لضعیف یعصی قویا، تعجب ہے اس ضعیف پر جو ایک قوی کی نافرمانی کرتا ہے. بندے سے زیادہ ضعیف کوئی نہیں اور اللہ سے زیادہ قوی کوئی نہیں. کتنا تعجب ہے کہ ایک ضعیف اس قوی کی نافرمانی کر رہا ہے. عجبا لضعیف یعصی قویا. جب عظمت دل میں بیٹھتی ہے پھر انسان گناہوں سے آسانی سے بچ سکتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے ذکر کثیر کا حکم دیا. اذکر اللہ ذکرا کثیرا. مقصد کیا تھا کہ یہ ہر وقت یاد رکھیں کہ اللہ بہت بڑے ہیں. پھر دنیا ان کا دل نہیں لبھا سکے گی، ان کو اس راستے سے نہیں ہٹا سکے گی. اس لیے مومن بہانے سے اللہ کی بات چھیڑتا ہے. ماں کو دیکھو کہیں بیٹھی ہو بیٹے کا تذکرہ چھیڑ دیتی ہے. میرا بیٹا دودھ کو دودھ کہتا ہے. محبت ہے نا. بیوی کو خاوند سے محبت 5 منٹ میں اپنے خاوند کی ساری باتیں دوسری عورت کو بتا دیتی ہے. اسی طرح مومن کو اپنے رب سے محبت ہوتی ہے. تو مومن کا بھی یہی حال، جہاں بیٹھتا ہے جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. اللہ کا تذکرہ، اللہ کی باتیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی نعمتوں کے تذکرے مومن کا شیوا ہوتا ہے. آج اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے تو قیامت کے دن پھر اس کا انعام پائیں گے. یہ جو ایمان ہے نا، یہ رجسٹریشن ہے بندے کی کہ اللہ کی بندگی میں داخل ہو گئے، رجسٹرڈ بندے بن گئے اللہ کے. ایک سکول تھا، لائن لگی ہوئی تھی، طلباء لائن میں جا رہے تھے. ایک کھڑکی کے سامنے تو ہر طالب علم کو جانے پر مٹھائی کا ڈبہ دیا جاتا تھا. ایک دیہاتی نوجوان نے دیکھا، لڑکے نے، کھڑکی کے سامنے جانے پر مٹھائی کا ڈبہ ملتا ہے، وہ بھی لائن میں لگ گیا. چنانچہ آگے بڑھتے بڑھتے اس دیہاتی کی بھی باری آ گئی. جب یہ کھڑکی کے سامنے پہنچا تو مٹھائی کا ڈبہ دینے والے نے کہا کہ اپنا آئی ڈی کارڈ دکھاؤ. یہ کہنے لگا وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا جو اسٹوڈنٹ یہاں رجسٹرڈ ہیں ان کا ایک آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے، ان کو انعام مل رہا ہے. تم اگر رجسٹر نہیں تو جاؤ یہاں سے. جیسے اس دیہاتی لڑکے کو افسوس ہوا، اسی طرح آج جس نے اپنے ایمان کو رجسٹرڈ کروا لیا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جائے گا، انعام کا ڈبہ پائے گا. اور کوئی ویسے ہی لائن میں لگ کے چلا گیا تو اس کو کہیں گے پروو یور آئیڈینٹی. کون ہو بھائی، کہاں سے آ گئے، دنیا میں کہاں تھے؟ اسی لیے جیسے بچے کا تعلق ماں سے ہوتا ہے نا، ہر چیز میں اپنی ماں کی طرف دیکھتا ہے. مومن کا تعلق اسی طرح اپنے پروردگار کے ساتھ، ہر معاملے میں اللہ پہ نظر، ہر معاملے میں اللہ پہ. ایک بزرگ کہیں تشریف لائے ہوئے تھے تو صاحب خانہ نے اپنے چھوٹے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، وہ لے آیا. ان کے پاس کوئی میٹھی چیز تھی، انہوں نے بچے کو دی، بچے نے لینے سے انکار کر دیا. دوبارہ کہا لے لو، بچے نے انکار کر دیا. اب یہ بڑی عجیب چیز ہے، حالانکہ بچے کے اندر ٹیمپٹیشن ہوتی ہے میٹھی چیز کھانے کی، سویٹس کھانے کی. اس کی عمر میں گروتھ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ میٹھا کھائے، اس لیے بچے میٹھے کے پیچھے پاگل ہوتے ہیں. لیکن جب اس بچے کو مٹھائی پیش کی تو اس نے باپ کی طرف دیکھا اور مٹھائی لینے سے انکار کر دیا. جب 2 مرتبہ ان بزرگوں نے کہا تو پھر اس بچے کے والد نے بچے کو کہا کہ بیٹے لے لو، یہ ہمارے حضرت جی ہیں. تو جب انہوں نے کہا تو بچے نے اس وقت وہ مٹھائی لے لی تو ان بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو وہ صاحب خانہ جو تھا وہ معذرت کرنے لگا، جی بچے نے بدتمیزی کر دی اور آپ سے مٹھائی نہیں لی، آپ اس کو محسوس نہ فرمائیں. وہ کہنے لگے نہیں، اس لیے آنکھ سے آنسو نہیں آئے، بلکہ مجھے یہ خیال آیا
کہ اس کے اندر میٹھا کھانے کی چاہت بھی ہے. پھر بھی جب میں نے اس کو 1-2 دفعہ مٹھائی پیش کی، اس نے اپنے ابا کو دیکھا، کاش میرا بھی ایمان ایسا ہوتا کہ میں بھی ہر معاملے میں اپنے ربا کو دیکھ لیتا. ہم بھی تو باہر نکلتے ہیں، نیلی پیلی مٹھائیاں ہوتی ہیں نا، تو وہ مٹھائی کی طرف للچا کے دیکھنے کی بجائے ہم بھی تو ربا کو دیکھیں نا کہ رب چاہتے ہیں تو دیکھوں گا، نہیں چاہتے تو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں. تو یہ اللہ رب العزت کی عظمت مومن کو دل میں بٹھانی پڑتی. اب یہاں ذہن میں یہ بات رکھیے کہ اللہ رب العزت نے جس طرح اس کائنات کو پیدا کیا تو اس کائنات میں جو حالات عدلتے بدلتے ہیں وہ بھی اللہ کی منشا سے ہوتے. اللہ تعالیٰ مغیر الاحوال ہے، دن عدلتے بدلتے ہیں. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم انسانوں کے درمیان یہ دل عدلتے بدلتے رہتے، نہ کسی پر ہمیشہ خوشی، نہ کسی پر ہمیشہ غم، نہ ہمیشہ صحت، نہ ہمیشہ بیماری. حالات عدلتے بدلتے ہیں، اور اس لیے بدلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مختلف حالات میں آزماتے ہیں. اب کوئی بندہ اگر مصیبت اور پریشانی میں پھنس جائے، وہ پریشان ہوتا ہے کہ یہ مصیبت ختم ہی نہیں ہوتی. تو اس میں اصول یہ سمجھیں کہ مصیبت اللہ رب العزت ہی کی طرف سے آتی ہے. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہہ دیجئے ہرگز تم کو کوئی پریشانی نہیں پہنچتی مگر وہی جو اللہ نے مقدر میں لکھی ہوتی. تو جب مصیبت آتی اللہ کی طرف سے ہے تو مصیبت کے ختم ہونے کے لیے رجوع بھی اللہ کی طرف کرنا چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ مصیبت تو اللہ کی طرف سے آئی اور اس کے دور کرنے کے لیے مخلوق کے پیچھے بھاگتے. یہاں معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے. جس نے پریشانی کے عالم میں اللہ رب العزت کی طرف رجوع کیا، اللہ رب العزت اس کے حالات کو سنوار دیتے ہیں. چنانچہ انبیاء کرام کے واقعات قرآن مجید میں تفصیل کے ساتھ بتائے گئے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ پہلے والی بزرگ ہستیوں پر، مقدس ہستیوں پر بھی حالات آئے، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اللہ نے ان کے حالات کو ٹھیک کر دیا. ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والے بن گئے. حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 1000 سال تک اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے اللہ کی طرف. رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، دن اور رات دعوت دی، مگر قوم ایسی تھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھی. بہت تھوڑے لوگ تھے جو بات ماننے والے تھے، حتیٰ کہ طبیعت بھر گئی اور قوم مذاق اڑاتی تھی. یہاں تک کہ جب انہوں نے کشتی بنانی شروع کی تو قوم پوچھتی تھی کیوں بنا رہے ہو؟ فرماتے طوفان آئے گا. تو وہ کہتے ہم تو دعائیں مانگتے ہیں طوفان آئے، یہ ریت پر کشتی تھوڑا چلے گی. تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، جیسے تم مذاق اڑاتے ہو ایک وقت آئے گا ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. تو قوم نے ستا دیا تھا، پتھر مارتے تھے، پتھروں میں دب جاتے تھے. جبریل علیہ السلام بسا اوقات آ کر پتھروں سے ان کو نیچے سے نکالتے تھے. اکیلے تھے. کتنا دل پہ انسان کے غم ہوتا ہے. آپ کسی کو چند دن بات سمجھائیں نا، آپ تنگ آ جائیں گے. 1 سال کی بات نہیں، 2 سال کی نہیں، 1000 سال. اللہ اکبر کبیرہ. ایک کرب تھا دل میں، ایک غم تھا دل میں جس نے مغموم بنا دیا تھا حضرت نوح علیہ السلام. چنانچہ بالآخر انہوں نے اللہ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تحقیق نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا اور ہم بہتر پکار کا جواب دینے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے ان کو اور ان کے اہل خانہ کو کرب عظیم سے نجات عطا. تو اس کرب سے، ان مصیبتوں سے، دکھ سے بچانے والا کون ہے؟ اللہ رب العزت. یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیجئے. حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں پیغمبر فرعون کی طرف بھیجے گئے. انہوں نے جا کر دعوت دی، مگر فرعون نے اپنی حکومت کے نشے میں ان کی قوم کو پیس کے رکھ دیا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتے، بیٹوں کو قتل کر دیتے. آپ ذرا سوچیں
کتنا جابر بادشاہ ہوگا. آج کسی کے بچے کو کوئی ناحق قتل تو کروا کے دیکھے، اگلے دن اس کو اپنی حکومت چھوڑنی پڑ جائے گی. ایک بچے کے اوپر ایسا پاسبل ہے، اور وہاں سینکڑوں نہیں ہزاروں بچے قتل کروائے. اف نہیں کوئی کر سکتا تھا. اس قوم کے اوپر فرعون کا کتنا ہولڈ ہوگا، کتنا جابر بادشاہ ہوگا. اس عاجز کو مصر میں فرعون کی لاش دیکھنے کا موقع ملا. یہی اندازاً 6 فٹ کے قریب اس کا قد تھا. تاریخ دیکھی، وہ 20 سال کی عمر میں ملک کا بادشاہ بن گیا تھا، اور تقریباً 65 سال ملک کا بادشاہ رہا. یہ جو ابتدائے جوانی میں اتنا اختیار مل گیا، اتنا مال مل گیا، اس نے دماغ خراب کر کے کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی. تو اس نے بنی اسرائیل کو کچل کے رکھ دیا تھا. مصیبت میں تھے، ایک کرب تھی ان کے دل میں بنی اسرائیل کے کہ ہم اس سے نجات کیسے پائیں. تو اس موقع پہ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. ان الفاظ کو پڑھو نا، دل کو سکون مل جاتا ہے. کیا عظمت ہے اس پروردگار کی، کتنے پیارے انداز سے فرماتے ہیں وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. اور ہم نے احسان کیا موسیٰ علیہ السلام پر اور ہارون علیہ السلام پر. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات عطا کی. ایک اور واقعہ، حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو تعلیم دی، تبلیغ کی، قوم نہ مانی، حتیٰ کہ انہوں نے یہ فیل کیا کہ یہ ماننے والے لوگ نہیں. ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا ان تلوں میں تیل نہیں. وہ بھی اسی نتیجے پر پہنچ گئے. اشارہ بھی مل گیا کہ عذاب آئے گا قوم کے اوپر، تو وہ جلدی وہاں سے نکل پڑے. اللہ کی شان، ایک بڑی مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا. اب پیٹ کے اندر ہیں، کہیں نکل نہیں سکتے. تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے اس حصار میں سے نکلنے کے لیے کس کو پکارا؟ اللہ رب العزت کو پکارا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا وَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. اندھیروں میں اس نے پکارا، کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں خطا کا. اپنی خطا کو مانا اور اللہ کو اس مصیبت سے نجات کے لیے پکارا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ. ہم نے اس کی اس پکار کو قبول کر لیا اور اس کو غم سے نجات عطا فرمائی. وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات عطا فرمائیں. تو اگر ہم اللہ کو پکاریں گے تو کرب سے، غم سے، مصیبت سے، پریشانی سے وہ پروردگار ہی ہمیں بچانے والا. آج ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے بھاگتے ہیں عملیات والوں کے پیچھے. کیا فائدہ ایمان خراب کرنے کا؟ جاؤ تو کسی صاحب شریعت بندے کے پاس جاؤ، کم از کم شریعت پہ عمل تو ہو. تو مصیبت میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے. ہمیں جس نے پریشانی بھیجی وہی پریشانی سے ہمیں نجات دے سکتا ہے. چنانچہ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ ایمان والوں کے ساتھ کہ اگر ہم اللہ کے احکام پر ثابت قدم رہیں گے، وہ رب کریم ہمیں ہر مصیبت، ہر پریشانی سے نجات عطا کرے. چنانچہ ایک اور واقعہ، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم میں اکیلے ہیں. قوم شرک کرتی ہے، نمرود کو خدا مانتی ہے، بتوں کی پوجا کرتی ہے. ابراہیم علیہ السلام توحید خالص پر عمل کرنے والے. ایک موقع پر قوم نے کوئی فنکشن منانا تھا، کہنے لگے چلو، تو انہوں نے ان کو تو معذرت کر دی، ایکسکیوز کر دیا. فرمایا انی سقیم، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. واقعی اس کفر و شرک میں ان کو دیکھ کے کتنی طبیعت بیدار ہوتی ہوگی ان کی. قوم چلی گئی، پیچھے ان کے بت اکیلے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا مزے کا کام کیا، ایک کلہاڑا لیا. فجعلہم جزازا الا کبیرا،
سارے بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ جو بڑا بت تھا نا اس کے کندھے پہ کلاڑا رکھ دیا. اب قوم آئی, اس نے اپنے معبودوں کا حشر دیکھا, کہنے لگے کہ یہ کام کس نے کیا؟ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ انا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم, ہم نے ایک نوجوان کو سنا ہے نام ابراہیم, وہ ان بتوں کے بارے میں اس طرح کی کوئی باتیں کرتا تھا ناگواری کی, اسی نے لگتا ہے کیا ہوگا. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے پکڑ لیا, پوچھا, آپ نے فرمایا کہ بڑے سے پوچھو, بھئی جہاں سے مال برآمد ہو چور تو وہی ہوتا ہے نا, تو تمہارے اس بڑے کے کندھے پہ کلاڑا ہے. اب وہ ہکے بکے کیا کہیں, نتیجہ کیا نکلا, کہنے لگے حرکوہ, اسے آگ میں ڈال دو, وانصروا آلہتکم, اپنے معبودوں کی مدد کرو. کیا معبود ان کے؟ پتھر کے بنے ہوئے ہیں, پتلے خدا, موٹے خدا, چھوٹے خدا ہیں, سب کے سب جھوٹے خدا. اب اس وقت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ نمرود نے آگ میں ڈالنے کی تیاریاں کی. اس زمانے کی عورتیں منت مانتی تھیں, میرا بیٹا ہوا تو ابراہیم کی چتا کے لیے اتنے من لکڑیاں ڈالوں گی. لکڑیاں اکٹھی کی گئیں, پہاڑ نظر آتا تھا, آگ لگائی گئی, اتنی آگ تھی کہ کوئی قریب جا نہیں سکتا تھا, جھولے پہ بٹھا کے ڈالا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ نظر آ رہی ہے, لیکن اللہ کے ساتھ ایمان پختہ تھا. سنیے امام قرطبی رحمت اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ قالوا حرکوا, قوم کے لوگوں نے کہا کہ ان کو جلاؤ. لما انقطعوا بالحجت, جب ان کی حجت منقطع ہو گئی, اخذتهم عزت باسم وانصرفوا الى طریق الغشم, تو حمیت الجاہلیہ, وہ ظلم کے طریقے پر چل نکلے. وقالوا حرکوا, بات تو کر نہیں سکتے تھے, طاقت کے نشے میں, حکومت کے نشے میں کہنے لگے اس کو جلا دو. رویہ, یہ روایت ہے, ان قائل هذه المقالۃ هو رجل من الاکراد, فرماتے ہیں کہ یہ بات جو کہنے والا تھا نا کہ ان کو جلاؤ, یہ کرد لوگوں میں سے ایک تھا. عراق میں جیسے کرد تھے, ابراہیم علیہ السلام اسی علاقے میں تھے. من اعراب فارس, ای من بادیتها, دیہاتی بندہ تھا. قال ابن عمر و مجاہد و ابن جرید و یقال اسمہ حیزر, اس کا نام مفسرین نے اس بندے کا حیزر لکھا ہے, جس نے یہ بات کہی تھی. فخسف اللہ بہ الارض, اللہ نے اس بندے کو زمین کے اندر دھنسا دیا. فہو یتجلجل فیہا الی یوم القیامہ, فرماتے ہیں کہ وہ قیامت تک زمین کے اندر دھنسا ہوا چیختا رہے گا. وکیل, اور یہ بھی کہا گیا بل قالہ ملکہم نمرود وانصروا آلہتکم, ان کا جو بادشاہ نمرود تھا اس نے کہا کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو. بتحریک ابراہیم لأنہ یسبها ویعیبها, اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بارے میں ناپسندیدہ الفاظ کہے تھے اور ان میں عیب نکالا تھا کہ پوچھو ان سے, اور وہ تو بتا نہیں سکتے تھے. وجاء بالخبر, اور خبر میں یہ بات آئی ہے, ان نمرود بنا سرحن طولہ 80 ذراع, اس نے ایک تالاب بنوایا, گڑا, 80 ہاتھ اس کی لمبائی تھی. وعرضہ 40 ذراع, 40 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی. قال ابن اسحاق وجمع الحطب شہرا, 1 مہینہ وہ اس میں لکڑیوں کو جمع کرتے رہے. ثم اوقدوہ, پھر انہوں نے آگ کو جلایا. واشتعلت واشتدت, آگ جل پڑی اور سخت شدت اختیار, بھڑک گئی. حتی ان کان الطائر لیمر بجنباتها فیحترق من شدت وحجها, حتی کہ اگر کوئی پرندہ اس آگ کے اوپر سے گزرنے لگتا تھا تو شدت کی وجہ سے جل کے نیچے گر جاتا تھا, پرندہ بھی اوپر سے نہیں گزر سکتا تھا. ثم قیدوا ابراہیم ووضعوه فی المنجنیق مغلولا, پھر انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو قید کیا, پکڑا, اور ان کو منجنیق میں انہوں نے بٹھایا اور ان کے ہاتھ باندھے ہوئے تھے, ہتھکڑیاں لگی ہوئی تھی, یوں سمجھ لیں. ویقال, اور یہ بھی کہا گیا, ان ابلیس صنع لهم المنجنیق یومئذ,
کہ ابلیس ایک بندے کی شکل میں آیا تھا اور اس نے آ کے ان کو جھولا بنانے کا گر سکھایا تھا. آرکیٹیکٹ وہ تھا کہ یوں کر کے جھولا بناؤ. فدجت السماوات والارض ومن فیہن من الملائکۃ وجمیع الخلق. چیخنے لگے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے اور ملائکہ اور ساری مخلوق الا الثقلین، سوائے انسانوں اور جنوں کے. انسانوں اور جنوں کے سوا جتنی مخلوق تھی، جب اس نے یہ منظر دیکھا اتنی آگ جل رہی ہے. اب ایک بندے کے لیے تو چند فٹ کی آگ چاہیے نا، یہ اتنی آگ تھی کہ پرندے قریب سے نہیں گزر سکتے تھے. اور جھولے میں بٹھایا گیا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، پاؤں بندھے ہوئے ہیں. اب وہ جھولا جھلا کر ان کو ڈالنا چاہتے ہیں. تو اس وقت آسمان اور زمین اور اس کے اندر کی جو مخلوق ہے وہ پکار اٹھی، اللہ اکبر. کہنے لگی ربنا، اے ہمارے پروردگار، ابراہیم لیس فی الارض احد یعبدک غیرہ. ابراہیم اکیلا ہی تو ہے زمین میں جو تیری عبادت کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. یحرق فیک، آپ کی خاطر اس کو جلایا جا رہا ہے. فاذن لنا فی نصرتہ، ہمیں اجازت دے دیجئے کہ ہم ابراہیم کی مدد کر سکیں. آپ کے نام پر جلایا جا رہا ہے نا، تو آپ ہمیں اجازت دیجئے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اس موقع پر کوئی مدد کر سکیں. جیسے کسی کو پریشانی میں دیکھ کے کہتے ہیں نا، کین آئی ہیلپ یو، واٹ کین آئی ڈو فار یو. تو ساری مخلوق نے یہی بات کہی کہ اللہ، ہم آپ کے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کر سکیں. فقال اللہ تعالی، اللہ رب العزت نے فرمایا، ان استغاث بشیء منکم او دعاہ فلینصرہ فقد اذنت لہ فی ذلک. اگر میرا ابراہیم تم سے مدد مانگے یا تمہاری اس دعوت پر مدد کو قبول کرے تو تم مدد کرو، میری طرف سے تم کو اجازت ہے. وَإِن لَّمْ يَدْعُ غَيْرِي، اور اگر وہ میرے کسی غیر کو نہیں پکارتا، فَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَنَا وَلِيُّهُ، تو میں اس کو جانتا ہوں اور میں اس کا سرپرست. سبحان اللہ. جو بندہ اللہ سے لو لگاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے حالات کو بھی جانتے ہیں اور پھر اللہ اس بندے کے سرپرست بھی ہو، اس کے نگہبان، اس کے نگران، اس کے سرپرست ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کا ولی ہوں. فَلَمَّا أَرَادُوا إِلْقَاءَهُ فِي النَّارِ، جب ان لوگوں نے ارادہ کر لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالے، أَتَاهُ خُزَّانُ الْمَاءِ وَهُوَ فِي الْهَوَاءِ، تو ابراہیم علیہ السلام ہوا میں تھے، یعنی منجنیق سے نکل کر آگ میں جانے کے لیے ابھی ہوا کے اندر ہیں. تو پانی کا فرشتہ آتا ہے جو خازن ہے پانی کا، اور وہ آ کے کہتا ہے، فقالوا، ان فرشتوں نے کہا، یا ابراہیم ان اردت اخمدنا النار بالماء، اگر آپ چاہیں تو ہم اس آگ کو پانی سے بجھا دیتے ہیں، ابھی بارش برسا دیں گے تو یہ آگ ختم ہو جائے گی. فقال، ابراہیم علیہ السلام کا یقین دیکھیے، ایمان دیکھیے، لا حاجت لی الیکم، دنیا کے اسباب کی منفی تو اپنی جگہ، فرشتے آئے ہیں، فرشتوں کو بھی کہہ دیا مجھے آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَأَتَاهُ الْمَلِكُ الرِّيحِ، پھر اس کے سامنے، اس کے پاس ہوا کا فرشتہ آیا. فقال لو شئت طیرت النار، اگر آپ کہیں ایسی ہوا چلے کہ آگ کو ہی اڑا کے لے جائے. فقال اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں. ثم رفع رأسه الى السماء فقال، پھر اللہ رب العزت کی، پھر انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور یہ کہا، اللہم انت الواحد فی السماء، اے اللہ تو آسمان میں اکیلا ہے، وَأَنَا الْوَاحِدُ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ أَحَدٌ غَيْرِي يَعْبُدُكَ غَيْرِي، میں زمین میں اکیلا ہوں، میرے سوا تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں. حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہی میرے لیے بہتر وکیل ہے. اللہ اکبر. ایمان دیکھیے کیسا تھا، یقین اللہ کے وعدوں پہ کتنا تھا، بھروسہ کتنا تھا. سامنے آگ نظر آ رہی ہے، ہوا کے اندر ہیں، اب تو لمحوں کی بات ہے، مگر متزلزل نہیں ہوئے. چنانچہ ایک دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ ان ابراہیم حین قیدوہ
लियुल्कुहु फिन्नार क़ाल ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक रब्बुल आलमीन लकल हम्द व लकल मुल्क ला शरीक लक क़ाल सुम्मा रमू बिही फिल मिंजनीक मिम मिज़रबिन शासिइन, फिर उन्होंने उसको मिंजनीक में बिठाकर दूर से, शासिइन दूर से उसको आग के अंदर डाला। फस्तक़बलहु जिब्रील, इस मौके पर फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आए। जब पानी के फरिश्ते को इनकार, हवा के फरिश्ते को इनकार, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम तो अल्लाह के अंबिया की मदद पर मुतअय्यन है ना, उनका तो चार्टर ऑफ ड्यूटी है अंबिया की मदद करना। तो इब्राहिम तो जिब्रील अलैहिस्सलाम उस वक्त आते हैं। फकाल, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर पूछा, या इब्राहिम अलका हाजा, ए इब्राहिम व्हाट कैन आई डू फॉर यू, डू यू नीड मी, आपको मेरी जरूरत है। काल अम्मा इलैका फला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर तो अपनी तरफ से आए हो तो कोई जरूरत नहीं, अगर अपनी तरफ से आए हो तो कोई जरूरत नहीं। फकाल जिब्रील, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा फस्अल रब्बका, ए इब्राहिम खलीलुल्लाह फिर अपने रब से सवाल कीजिए। तो जब उन्होंने ये कहा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अजीब सवाल, फकाल फरमाया हस्बी मिन सुआली इल्मुहु बिहाली, कि सवाल करने से मुझे ये ज्यादा बात काफी है कि मैं जिस हाल में हूं मेरा अल्लाह जानता है, ये बात मेरे लिए काफी है, मुझे सवाल करने की क्या जरूरत है, मेरा परवरदिगार देखने वाला, जानने वाला। क्या अजीब जवाब दिया है, हस्बी मिन सुआली इल्मुहु बिहाली। फकाल अल्लाह ताला वहुव अस्दक़ुल क़ाइलीन या नारुकूनी बरदम व सलामन अला इब्राहीम, रब करीम ने बराह रास्त आग को हुक्म दिया, ए आग मेरे इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। काल बादल उलमा, बाद उलमा ने ये लिखा कि जाल, फरमाया कि जाल अल्लाह फीहा बरदन यरफा हर्रहा, अल्लाह ने उसमें ठंड पैदा कर दी जिसने गर्मी को खत्म कर दिया। वह हर्रन यरफा बरदहा, और ऐसी गर्मी जिसने ठंडक को खत्म कर दिया, यानी एयर कंडीशन। आप आज के जमाने में इसको यूं कह सकते हैं, न आग महसूस होती थी न यख ठंड महसूस होती थी, बहुत ही एयर कंडीशन किस्म का उसमें माहौल बना दिया गया। फसारत सलामन अलई, चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर वो सलामती वाली बन गई। काला अबुल आलिया वलौलम यकुल बरदम व सलामा लकाना बरदुहा अशद्दु अलैहि मिन हर्र, कि अगर अल्लाह ताला बरदम व सलामन साथ न कहते ना तो इतनी ठंडी हो जाती कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ठंड से मर जाते। तो बरदन अकेला नहीं कहा, वह सलामा, और सलामती वाली भी कहा। लौ लम यकुल अला इब्राहिम, और अगर अल्लाह ताला अला इब्राहिम न कहते, लकान बरदुहा बाकियन अलल अबद, उस जगह की ठंडक क़यामत तक उसी तरह मौजूद रहती। तो फरमाया अला इब्राहिम, यानी इब्राहिम जब तक थे उस वक्त तक ठंडी। अल्लाह अकबर कबीरा। वज़कर बाद उलमा ने ये लिखा है कि अल्लाह ताला अनज़िला ज़िरबिया मिनल जन्नति फबसतुहा फिल जहीम, अल्लाह ताला ने जन्नत से मखमली चादर, जैसे ज़राबी मबसूता, तो वो चादर उतर यानी पहुंचाई और उसको उस आग के अंदर बिछा दिया गया इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए। एक अजीब बात वो फरमाते हैं कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि ए आग सलामती वाली हो जा, तो अल्लाह का ये हुक्म जो था इसमें यानार कहा था ना, उमूम था सबके लिए। तो कहते हैं कि इस हुक्म के आते ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग के साथ पूरी दुनिया में जहां आग जल रही थी हर आग बुझ गई, कि शायद यह हुक्म मुझे दिया जा रहा, शायद यह हुक्म मेरे मालिक का मुझे दिया जा रहा। अल्लाह अकबर, उस मालिक मुल्क की अजमत क्या है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान को मुसीबतों से बचाते हैं। दुनिया के जाहिरी असबाब अगर ना भी हो, बराह रास्त अल्लाह ताला असबाब को हुक्म फरमाकर बंदे के फेवर में उनको बना रहा। तो यहां से ये बात समझ में आई कि हमें अल्लाह रब्बुल इज्जत के ऊपर पक्का यकीन रखना चाहिए, उसके वादों पे भरोसा रखना चाहिए, उसके वादे हर हाल में सच साबित होते।
جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا نا فرعون کی طرف، تو اس وقت ایک بات کہی، فرمایا لا تخافا، یہ تسنیہ کا صیغہ ہے، موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام دونوں کو حکم ہو رہا ہے کہ تم دونوں خوف نہ کھاؤ، اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، فرعون جو بات کہے گا میں سنوں گا، جو عمل کرے گا میں دیکھوں گا، جب میں دیکھنے اور سننے والا ہوں اور تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو مومن کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کے حکموں پر ثابت قدم رہے گا، اس کے ساتھ جو بھی پنگا لے گا اللہ اس کو دیکھے گا اور اللہ اس کو سنے گا، اور جب اللہ ساتھ ہے تو پھر پریشانی کس بات کی؟ اس لیے ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے تسلی دے دی کہ میرے بندے اپنے دل میں پرسکون ہو جائیں، ظاہر کی آنکھ سے جو نظر آتا ہے اس پر نہ فیصلہ کریں، اللہ کے وعدوں پر، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ چنانچہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کا ارادہ فرما چکے تو کافروں نے سوچا کہ ہم ہر قبیلے سے ایک ایک دو بندے لے کے مکان کا گھیرا کر لیتے ہیں، اور جب صبح یہ نماز کے لیے نکلیں گے تو ایک ہی وقت میں حملہ کر کے سب کے سب ان کا کام تمام کر دیں گے، پھر قریش اتنے قبیلے والوں سے کیسے لڑیں گے؟ تو یہ پلاننگ تھی ان کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے ساتھ تدبیر کی کافروں نے، لِيُثْبِتُوكَ، کہ آپ کو حبس بے جا میں رکھیں، او یقتلوک، یا آپ کو شہید کر دے، او یخرجوک، یا آپ کو دیس نکالا دے دیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے بھی تدبیر